بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی المنی والمزی ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المزی فقال من المزی الوضوء ومن المنی الغسل وفی الباب عن المقداد بن الاسود وعبی بن کعب قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وقد روی عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غیر وجہ من المزی الوضوء ومن المنی الغسل وهو قول عامت اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین وبہ یقول الشافعی واحمد واسحاق۔ یہ باب منی اور مزی کے سلسلے میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزی سے وضو ہے اور منی سے غسل ہے۔ مزی میں فصیح ترین لغت المزی ہے۔ یہ مسئلہ اجماعی ہے کہ منی موجب غسل ہے اور مزی موجب وضو ہے، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ منی سے غسل واجب ہے فی نفسہ، یعنی منی سے فی نفسہ غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ نماز پڑھنی ہو یا نہ ہو۔ منی کا خروج ہوا، فی نفسہ غسل واجب ہو گیا۔ لیکن مزی فی نفسہ موجب غسل نہیں ہے، یعنی فی نفسہ موجب وضو نہیں ہے، موجب غسل نہیں بلکہ موجب وضو نہیں ہے۔ البتہ اگر اس وقت نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو پھر موجب وضو ہے، فی نفسہ موجب وضو نہیں ہے۔ مزی پیشاب کی طرح ہے، پیشاب پہلا وضو کو توڑ دیتا ہے مگر نیا وضو واجب نہیں کرتا ہے، مگر یہ کہ فوراً نماز پڑھنی ہو تو اسی طرح سے مزی ہے۔ ودی کو عام طور پر لوگ جانتے نہیں ہیں، اس لیے اسے اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ پیشاب میں انتہائی تیزابیت ہے، حتیٰ کہ دیوار پر اگر مستقل پیشاب کیا جائے اور اس میں پیشاب لگے، مستقل گرے تو دیوار خراب ہو جاتی ہے اور دیوار سڑ جاتی ہے۔ لیکن سوچنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کا یہ مقام ہے کہ ذکر سے، مرد کی شرمگاہ سے مستقل پیشاب کا خروج ہوتا رہتا ہے، لیکن ذکر سڑتا نہیں ہے اور خراب نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ واحد اللہ نے ودی کو رکھا ہے۔ ودی کا خروج ہے جو پیشاب سے اخیر میں مثانے سے نکل کر پورے راستے میں مل جاتی ہے۔ اب جب نیا پیشاب کیا جاتا ہے تو کبھی کبھی پیشاب سے پہلے یہی ودی خارج ہو جاتی ہے اور یہی ودی جو ہے نکل جاتی ہے۔ اگر صرف ودی کا خروج ہو تو اس سے بھی وضو واجب ہو جاتا ہے، مزی کی طرح کہ مزی جیسے موجب وضو ہے، ایسے ہی ودی بھی، صرف ودی بھی خارج اگر ہو جائے تو وہ بھی موجب وضو ہے۔ خروج مزی کا سبب کیا ہے کہ کس وجہ سے مزی کا خروج ہوتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ منی میں کودنے پن کی صلاحیت ہے، یعنی منی میں دفق ہے، کیونکہ اگر دفق نہ ہو اور کودنا اس کے اندر نہ پایا جائے تو حمل تک منی کا ایصال ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ ذکر اور حمل کے مابین قدر فصل ہے، قدر دوری ہے۔ اگر دفق ہوگا تو منی کود کر
حمل تک پہنچ جائے تو جس قدر منی میں دفق ہوگا اور کودنے کی صلاحیت ہوگی وہ ممدوح ہے۔ منی کے خروج سے قبل اگر راہ چکنا ہو تو منی کے دفق میں 1 گنا اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی چکناہٹ کے لیے منی سے قبل ایک قسم کا مادہ خروج ہوتا ہے جس کو مزی کہا جاتا ہے۔ اس پر ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ پھر عورت کو مزی کیوں آتی ہے، اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ مزی کو منی سے ذرا پہلے آنی چاہیے تو شہوت ہوتے ہی کیوں آتی ہے؟ جواب، مزی کی صرف یہی ایک حکمت نہیں ہے جس کا ابھی ذکر کیا گیا، بلکہ اور بھی حکمت ہے۔ من جملہ اس کے ایک یہ بھی ہے کہ اگر مزی نہ ہو تو ادخال ممکن نہیں ہوگا۔ اس لحاظ سے عورت کو زیادہ مزی آنی چاہیے۔ عورت کے فرج میں ایک سوراخ ہوتا ہے اوپر کی جانب سے، اس سے پیشاب کا خروج ہوتا ہے اور منی آتی ہے، اور ایک سوراخ بالکل سیدھا ہے جس کو محبل کہتے ہیں، یہ راستہ جماع کا ہے اور اسی سے تولد ہوتا ہے۔ عورت کی منی میں بھی دفق ہوتا ہے، منی نکل کر اس محبل کے اندر جاتی ہے تو ساتھ ساتھ مرد کی منی بھی جاتی ہے، تو مرد کی منی میں جرثوم ہوتے ہیں، ایک قطرہ منی میں کثیر تعداد میں جرثوم ہوتے ہیں۔ تو اطباء نے کہا ہے کہ 1 سینٹی میٹر منی میں 6 ارب جرثوم رہتے ہیں۔ اسی طرح عورت کی منی میں بھی خلیہ رہتے ہیں، تو جرثوم اور خلیہ دونوں میں اندھادھند حرکت ہوتی رہتی ہے، لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ اس حرکت میں اگر کوئی جرثومہ خلیہ کے اندر چلا جاتا ہے تو استقرار حمل ہو جاتا ہے اور بچہ دانی کا منہ جو ہے بند ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے عدم استقرار حمل کا سبب ایک یہ ہے کہ مرد کا عضو چھوٹا ہونا، یا مرد کے عضو میں جرثوم کا نہ ہونا، یا عورت کے منی میں خلیہ نہ ہونا، یا عورت کے حمل کا دور میں ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ عورت کو بھی مزی آتی ہے، جیسے مرد کو مزی آتی ہے عورت کو بھی مزی آتی ہے، اور جن وجوہات سے مرد کو مزی آتی ہے وہ وجہ اگر عورت کے اندر نہ بھی پائی جائے، مگر صرف ایک ہی حکمت نہیں ہے، بعض اور حکمتیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر عورت کو بھی مزی آتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ فی نفسی ہی منی تو موجب غسل ہے، لیکن مزی اور ودی فی نفسی ہی موجب وضو نہیں ہے۔ اگر فوراً نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو اس وقت مزی اور ودی بھی موجب وضو ہو جاتے ہیں۔ اللہ عالم بالصواب۔ آپ دیکھ رہے ہیں MARB دینی معلومات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں۔ ہماری طرف سے اجازت ہے۔ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں، اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پے، فون پے یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں۔